کہ کسی انسان کسی مسلمان کو اس سے ٹھوکر لگے گی اس لیے کہ کسی انسان کو اس سے ٹھوکر نہ لگے، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی مسلمان ہے راہ گزر یا کوئی کافر ہے، کوئی نہیں، کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگے تو اس پتھر کو اٹھا کر آپ نے سائڈ پہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ کوئی اندھیرے میں آیا، کسی کو نظر نہ آیا تو اسے اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہیں پانی گزر رہا ہے، گندا پانی گزر رہا ہے، تو آپ نے ایک چھڑی لی اور اس سے اس نالی کے سوراخ کو کھول دیا جدھر سے وہ پانی جانا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ پانی جانا شروع ہو گیا۔ تو جو باہر پانی گر رہا ہے، کوئی گاڑی گزرے گی، کوئی چیز گزرے گی تو کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر آج کے اس 11ویں شریف کے اس پروگرام میں آپ نے جو بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہم نے دوسروں کو فائدہ کس طرح پہنچانا، ہماری ذات سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن حضور قبلہ استاد تشریف فرمائے قاری صاحب، یہ ان کے پاس جو ہے وہ دے رہے ہیں، اب یہ صدقہ جاریہ ہے، اب یہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، یہ ان تک نہیں چلتا جا رہا، ان کے اساتذہ کی طرف بھی جا رہا ہے، ان کے آگے جو اساتذہ ہے تو یہ وہ فائدے والی چیز ہے کہ جو تم میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو انسان بنانا، کسی کو اچھی تلقین کرنا، کسی کو حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، کسی کو اور جھوٹ سے روکنا، کوئی اچھی تلقین کرنا، یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب ہم سوچتے رہتے ہیں، اندر اندر سے خراب ہوتے رہتے ہیں، بخل، حسد، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ فرمایا جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔ بخیل جو ہے، جو بخیل شخص ہے وہ جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی۔ البخیل بعید من اللہ، اللہ سے بھی وہ دور ہے۔ تو اسی طرح جو حسد کرتا ہے، تو حسد تو ایسا ہے کہ جیسے سوکھی لکڑ جو ہوتی ہے وہ دوسری لکڑوں کو بھی کھا جاتی ہے، تو اس طرح جو حسد ہے وہ آپ کے گناہوں نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو رشک کیا کریں، خوش ہوا کریں کہ ہمارا یہ دوست ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو خوش ہو، اس کو دعا دیں اور اللہ سے یہ مانگیں کہ میرے مالک اگر تو نے ان پہ اتنا کرم کیا ہے تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے کہ تو مجھ پہ بھی اتنا کرم فرما دے۔ دعا گو ہو جائے، دوسروں کا دعا دیا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ بہت ساری تفصیل پہ بات کی جائے، تو آپ یہ صدقہ سمجھ کر آگے بات، کسی کو فائدے کی بات صدقہ سمجھ کر پہنچایا جائے۔ اور صدقہ جب کیا جاتا ہے تو انسان امیر ہو جاتا ہے، جب صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے بدلے میں وہ امیر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے کم از کم 10 گنا تو زیادہ دیتا ہوں۔ اگر اس نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو 10 کی وہ امید رکھے اور پکی رکھے اور پورا توکل اللہ پہ کرے، اور اگر یقین پورا ہوگا اور یقین محکم ہوگا تو ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ اس کا بدل نہ ملے۔ یہ تو کم از کم میں بتا رہا ہوں 10، یہ کبھی کبھی 100 بھی ملتے ہیں اور کبھی کبھی 700 بھی ملتے ہیں۔ اور جو صدقہ اول و آخر دروشی پڑھ کر کسی کو دعا ہی دے دی جائے، یہ بھی صدقہ ہے، تو دعا بھی دے دی جائے تو اول و آخر دروشی پڑھ کر دی جائے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے پھر میں حساب نہیں کرتا ہوں، بغیر حساب کے عطا کرتا ہوں۔ تو بغیر حساب کے ملتا ہے ہمیں۔ جب دیکھیں چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ہمیں آج بھی بغیر حساب کے مل رہا ہے، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے پھر بھی بغیر حساب کے مل رہا ہے۔ اگر یہ حکم ہے حکم، جس نے نماز پڑھی ہے اس کو روٹی دی جائے، جس نے حج کیا اس کو استطاعت پہ اس کو روٹی دی جائے، جس نے زکات دیا اس کو روٹی دی جائے، جس نے نماز پڑھی ہے اس کو روٹی، یہ اللہ کا حکم ہے۔
تو یہ ماشاءاللہ جتنے مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں، کتنے ہم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں؟ تو جب ہم نہیں مانتے تو رزق تو وہ پھر بھی دے رہا ہے، ہمیں ہمارا جو نصیب ہے ہمیں مل رہا ہے، تو جب وہ رزق پھر بھی دے رہا ہے تو نافرمانی میں اگر رزق مل رہا ہے تو جب اس کے ہو جائیں گے، اس سے محبت کریں گے، اور جب وہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو پھر یہ چیزیں کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود بخود ہی آپ کی ضروریات پوری کرتے جاتے ہیں، خود بخود ہی لوگ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں، خود بخود ہی آپ کے کھانے کے لیے چیزیں آ جاتی ہیں، آپ نہیں جاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پہنچنا تو اس نے ہر حال میں ہے، بس توکل اللہ پہ کرے اور دوسروں کے لیے فائدے کی بات کو سوچا کرے۔ یہ زیر زبر اوپر نیچے کر رہا ہے تو آپ نے سن لی ہے تو اس کو بتانا ہے، ساتھ والے ساتھی کو بتانا ہے، کیوں کہ وہ یاد کر رہا ہے۔ تو یاد کرتے کرتے اگر اس نے بہت زیادہ اس کو یاد کر دیا تو اس کو پھر اس کو بٹانے کے لیے بڑا ٹائم لگے، اور ابھی اگر کچا کچا ہی ہے تو زیر زبر درست کے بچوں کو کہہ رہا ہوں طلباء کو، تو اس لیے ساتھ والا پڑھ رہا ہے تو زیر زبر وہ اوپر نیچے کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس لیے بتائیں گے کہ جو بتاتا ہے، جو دوسرے کو فائدہ دیتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، تو اچھے بن جائیں، اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔